الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کے لیے ایک فضیلت اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ آج سے ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس ٹاپک کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدے میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، عقیدے میں کئی ایسے عناوین آ سکتے ہیں جن کو سن کر پڑھ کر اور ہم لوگ اس کو سمجھ کر عقیدہ اپنا مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنا عقیدے کو بہت اچھی طرح سنوار سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس میں سے آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ کی پہچان۔ پہچان یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ ہمیں زندگی کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں، جیسے قلم پہچانتے ہیں نا، اس سے اسی کے بعد اس سے لکھتے ہیں، کتابیں پہچانتے ہیں، کھانا دانا سب چیزیں ہم پہچانتے ہیں، آس پاس کے ماحول کے تمام چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جس کو پہچاننا ہے، سب سے زیادہ ہم جس کو پہچاننا ہے، سب سے بڑھ کر جس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے، وہ ان تمام کو پیدا کرنے والے اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج میں ایک چھوٹا سا درس انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہم کیسے حاصل کریں، یہ بڑا سوال ہے۔ اللہ کی پہچان کہاں ہم ڈھونڈیں؟ تو آئیے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ہم غور کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں تم سب رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ کون سی رسی؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر، حدیث سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ حبل اللہ میں جمیع تمام کے تمام لوگ، ولا تفرقوا اختلاف نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو، اس نعمت کو جب تم لوگ بچھڑے ہوئے تھے تو ہم نے تم سب کو بھائی بھائی بنایا، ملایا، ہم نے ایک بنایا، اور تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں جہنم سے بچایا، جنت جیسی عظیم دولت ہمیں تمہیں نصیب کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ہم نے ایسی نشانیاں تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تو اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک راستے پر جمع کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کا پہچان ہم کیسے حاصل کریں، اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، ان تمام باتوں کا ہمیں خلاصہ کہاں ملے گا؟ وہیں پر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ گویا اللہ کی رسی کو پکڑنے کا معنی یہ کہ ہم اسلام کو پکڑیں۔ اللہ کی رسی، اللہ کا پہچان پورا کا پورا اسلام ہے، پورا کا پورا اسلام کے اندر موجود ہے، اور یہ دین اسلام ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہے نا؟ دین اسلام واحد راستہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، مشہور آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، دعوتی میدان میں بہت اچھا کام آنے والی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، اس میں دیکھو مسلمانوں بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، مومنوں بول کے نہیں بولا، کنبے قبیلے کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ، تمام لوگوں کو کہا اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے کو پیدا کرنا، گویا یہاں مراد مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہر کوئی ہے کہ تمام کو پیدا کرنے والے رب کو تم پوجو، رب کو تم مانو، اس کی عبادت کرو۔ اور وہ کون ہے؟ الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ نے، یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا، اپنے بارے میں بتا رہا کہ وہ اللہ جو زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے تمہیں روزی روٹی دے رہا ہے، ثمرات دے رہا ہے، مختلف قسم کے پھل دے رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی جو پیغام ہے کہ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ پوری کائنات کو پالنے والی، پوری کائنات کو بنانے والی، تو یہ بات ہماری اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس آیت سے بہت سارے علماء دین نے اپنے اپنے اقوال کہے، جیسا کہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ وہ بتاتے ہیں، ان کا قول ہے کہ مختلف جانور کو مثال دیتے ہیں، یعنی توت کے پتے، کچھ پتے ہیں، وہ پتے ہر قسم کا جانور کھاتا ہے، جیسے گائے، بکری اور مکھیاں اور اسی طرح ہرن، تو مختلف کام بھی یہ انجام دیتے ہیں۔ پتا ایک ہی ہے، گھاس پھوس ایک ہی ہے، وہ کھاتے ہیں کچھ، مگر یہ جو گائے اور بکریاں ہیں تھنوں سے دودھ کی شکل میں دیتے ہیں، اور وہ جو ہضم کرتے ہیں تو مینگنیاں، غلاظت ہضم کرتے ہیں۔ مکھیاں جب اس پھل سے، اس پھول سے جو رس چوستے ہیں، ان کے ذریعے سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ کیا؟ شہد، جس کو ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہرن کے اندر ایک وہ جو پتے کھا کر وہ ایک ایسی چیز دیتی ہے جو خوشبو والی، مشک، ہرن کے اندر اس کے پیٹ میں مشک جیسی خوشبو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مگر مختلف چیزیں ان کے بدن سے نکلتی ہیں۔ یہ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ الگ الگ چیزیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مختلف قسم کے یہاں پھل، فروٹس، آم وغیرہ جو بھی ہے، الگ الگ قسم کے نام رہتے ہیں، الگ الگ قسم کا ذائقہ، ٹیسٹ رہتا ہے، مزہ رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ دلیل ہے ہر ایک کے لیے کہ اکیلا اللہ ہے۔ تو اس بات سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تمام انسان جو بچھڑے ہوئے ہیں آج، الگ الگ گروپوں میں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم کو جمع کرنا ہے تو یہ وحدت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ تمام کو بھی جمع کرتا ہے، موضوع سب کو بھی اتحاد کی توفیق دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انڈے کو دیکھو، انڈے کو چاروں طرف سے بند ہے اندر، اب اسے ہم غذا کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھوڑ کے بھی کھا دیں، اور اسی کو ایسے ہی رکھیں گے تو اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی، بچہ وہ جنم دیتا ہے، انڈے کے اندر سے ایک جاندار پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کون سی ذات ہے ایسی کہ اس کے اندر ایک جان پیدا کر سکے؟ کتنی بڑی بات ہے، جب اس کے اندر جان پیدا ہوگی تو وہ خود پھٹ کے اپنے آپ نکلے گا۔ کیسی عجیب مثال ہے یہ۔ تو یہ مثال بھی یہ بتاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کی طاقت بڑی خوبصورت ہے، بڑی نرالی ہے، وہ جس کو جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یخرج الحی من المیت، ایک آدمی ہے جو مردہ ہے، مر چکا ہے، اس کے اندر سے جان پیدا کرنا، یہ کس کا کمال ہے؟ وہ بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ساری مثالیں، اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں رات کو دن، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ سب بھی باتیں، یعنی رات کو ہم دن میں سے نکالتے ہیں اور دن کے اوپر رات کی چادر کو اوڑھ دیتے ہیں، اور دن کو کیا کرتے ہیں؟ رات کے اندر سے، رات کی چادر سے کھینچتے ہیں، یہ معنی ہے تولج اللیل فی النہار کا معنی، یعنی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ معنی ہے اس کا، کہ کیسی عجیب مثال ہے۔ ایسے بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے سلسلے میں، میں مختصر آیتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ان آیتوں کو ہم خود پڑھیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ کی جو پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے، اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کو پہچاننے کی اور اللہ کا علم حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔